بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرتا ہوں۔ شب برات چے معنی دارت، اس کا کیا معنی ہے؟ شب فارسی کا لفظ ہے، رات کو کہتے ہیں، اور برات عربی، فارسی اور اردو تینوں کا لفظ ہے۔ اب برات عربی میں کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں بری ہونے کو، نجات پانے کو۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی ہو بیزاری والی رات۔ اور اگر یہ لفظ فارسی میں ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ اور اگر اردو میں ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ اردو میں برات کہتے ہیں جو شادی کے وقت دلہا لے کر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برات، جو دلہا اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اور فارسی میں برات کہتے ہیں حصے کو، نقد، تقدیر وغیرہ کو۔ تو اس نام شب برات کے خالص عربی نہ ہونے سے ہی اس کے بناوٹی ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کسی صحیح حدیث سے اور قرآن پاک کی کسی بھی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ یہ نام شیعہ نے رکھا ہے، وہ اس میں صحابہ کرام سے تبرہ کرتے ہیں، اس لیے اس شب برات کو وہ تبرہ کی رات کہتے ہیں۔ لیکن تبرہ مسلمان نہیں سمجھتے، وہ دھوکے میں آ جائیں گے، تو اس دھوکے کو بچنے کے لیے انہوں نے برات کا لفظ استعمال کیا۔ اگر یہ عربی میں مطلب اگر کوئی رات ہے یہ، تو پھر اس کا نام یوں ہوتا لیلۃ البراء۔ ٹھیک ہے، بارات کی رات، شب برات وغیرہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں سورۃ دخان کی جو ابتدائی آیت ہے ان سے وہ اس کے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں جو لیلۃ مبارک کا لفظ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ حالانکہ اس کی تفسیر تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کہ جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو اس ضمن میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، سب کی سب ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃً، میں نے ایک دن ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، موجود نہیں تھے۔ فخرجت، میں نکلی، فاذا هو بالبقیع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان میں تھے۔ فقال، تو جب انہوں نے دیکھا تو فرمایا، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں خوف ہے اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ظلم کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا، انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، جی ہاں اے اللہ کے رسول، میرا تو یہ گمان تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ جل شانہ 15 شعبان کی رات کو، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر افراد کی بخشش کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بلکہ وہ جو حدیث ہے اس میں شب برات کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے، اس میں شب برات کا ذکر نہیں، لیکن واقعہ کچھ ایسا ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جیسے وہ حدیث آتی ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، اور زانی کی نہیں ہوتی، شرابی کی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اللہ، مشرک اور دشمنی رکھنے والے کے علاوہ تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ یہ بھی
شب جو برات ہے، شب برات، اس کے بارے میں یہ فٹ کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس سند میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن ارزب جو کہ مجہول ہیں، اور اس سند میں ایک زبیر بن سلیم ہے، وہ بھی مجہول ہے۔ تو شیخ البانی نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ واللہ عالم۔ اسی طرح حضرت علی سے مروی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو، یہ وہ حدیثیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری یہ ضعیف ہیں، تو اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس رات کا قیام کرو، اس دن کا روزہ رکھو۔ اللہ اس رات غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، خبردار کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کون رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں، کون آزمائش و مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں، خبردار فلاں 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 کون، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی شب برات پر اکثر بیان کی جاتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل اور ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ وضاع تھا، سمجھ گئی کہ اس روایت میں ابو بکر بن ابی صبرہ جو راوی ہیں وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو اسی طرح میرے دوستوں، حضرت عائشہ سے وہ ایک اور حدیث مروی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کیا تم جانتی ہو کہ نصف شعبان کی رات کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ فرمایا کہ اس رات میں بنی آدم کے اس سال پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس میں بنی آدم کے سال ہر فوت ہونے والے انسان کے متعلق لکھا جاتا ہے، اور اس میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غالب گمان ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو حارث فرماتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں نضر بن کثیر عبدی راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو کام بھی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر کرنا ہے۔ اب جتنی میں نے یہ روایات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، مشرک اور باہمی دشمن رکھنے والے کے علاوہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اب اس کی جو سند ہے اس میں عبد الملک اور مصعب بن ابی ذئب، ٹھیک ہے، ان پر جرح کی جاتی ہے، اور حافظ ابن حبان نے اسے منکر الحدیث کہا ہے، وہ بھی ان کی سند میں موجود ہے۔ تو صحیح حدیث سے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو منانا اور شب برات میں فلاں کام کرنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا، اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے۔ ان تمام روایات کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو قبرستان جانا اور مخصوص عبادت مشغول رہنا، چراغ جلانے، قبروں اور گھروں کو لپائی کرنا، آتش بازی کرنا، یہ سب فضول ہے، ان کا عقیدہ رکھنا باطل ہے۔ ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی سلسلے میں کوئی صریح حدیث موجود ہے۔ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہونے والی تمام روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل محدث بدعہ، کہ دین میں ہر نیا ایجاد کردہ کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ سیدنا انس سے بھی ایک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جو یہاں یعنی مدینہ میں کوئی بدعت جاری کرے گا اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ تو کچھ لوگ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، پھر اسے بطور عبادت سمجھ کر، ثواب کی نیت سمجھ کر اس کو ترویج شروع دے دیتے ہیں، حالانکہ ثواب والا عمل وہی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔